اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیزان محترم، اسلام دین حکمت ہے۔ اس دین حکمت میں ہر چیز کے احکامات بیان ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس بچے کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے، وہ احکامات بھی اس دین اسلام میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی دین اسلام میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ انسان کس طرح سے کھانا کھائے، کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ انسان کس طرح سے پانی پیے، پانی پینے کے بھی آداب بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے بیت الخلا کے بھی آداب بیان ہوئے ہیں۔ دین اسلام میں کچھ چیزیں ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جو بیت الخلا جاتے وقت مستحب ہیں، ان چیزوں پر عمل کرنے سے انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز مستحب ہے کہ انسان ایسی جگہ پیشاب پاخانہ کرے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ بیت الخلا میں جاتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کو کوئی شخص دیکھ نہ رہا ہو اور کسی کی اس پر نظر نہ پڑ رہی ہو۔ دوسرا مستحب عمل یہ ہے کہ بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کرے، اور جب باہر نکلے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے۔ تیسرا مستحب عمل جو بیت الخلا میں جاتے وقت مستحب ہے اس پر عمل کرنا، وہ یہ ہے کہ رفع حاجت کے وقت اپنے سر کو ٹوپی یا دوپٹے وغیرہ سے ڈھانپ کر رکھے۔ یہ مستحب ہے، جب آپ بیت الخلا میں جائیں تو اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ بدن کا بوجھ بائیں پاؤں پر ہونا چاہیے۔ یہ مستحبات ہیں بیت الخلا کے، اور کچھ چیزیں مکروہ بھی ہیں اور ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ بیت الخلا کے مکروہات میں سے پہلا مکروہ یہ ہے کہ رفع حاجت کے وقت سورج اور چاند کی طرف رخ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ جس طرف سورج ہو دن کے وقت یا جس طرف رات کے وقت چاند ہو اس طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ مکروہات میں سے ہے۔ البتہ اگر اپنی شرمگاہ کو کسی چیز سے ڈھانپ لے تو مکروہ نہیں ہے۔ شرمگاہ کو ڈھانپ لیا تو مکروہ نہیں ہے۔ اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا بہتر ہے۔ دوسرا مکروہ رفع حاجت کے وقت ہوا کے رخ کے بالمقابل بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ جس طرف ہوا کا رخ ہو اس طرف انسان کو رخ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح گلی کوچوں میں، راستوں میں، مکان کے دروازوں کے سامنے اور میوہ دار درختوں کے نیچے بیٹھنا اور رفع حاجت کرنا بھی مکروہ ہے۔ تیسرا مکروہ عمل جو بیت الخلا جاتے وقت انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور وہ مکروہ ہے، وہ یہ ہے کہ بیت الخلا کے وقت کوئی چیز کھانا پینا یہ مکروہ ہے۔ زیادہ وقت لگانا بیت الخلا میں یہ بھی مکروہ ہے، اور دائیں ہاتھ سے طہارت کرنا بھی بیت الخلا کے مکروہات میں سے ہے۔ چوتھی چیز جو بیت الخلا جاتے وقت مکروہ ہے وہ بیت الخلا کے وقت باتیں کرنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب بیت الخلا میں جائے تو خاموش رہے۔ البتہ اگر مجبوری ہو، انسان کو کوئی مجبوری لاحق ہو کہ جس کی وجہ سے بات کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے بیت الخلا میں بات کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ذکر خدا کر رہا ہو تو ذکر خدا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پانچویں چیز جو بیت الخلا کے وقت مکروہ ہے وہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ انسان کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ اسی طرح سخت زمین پر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ نیز جانوروں کے بلوں میں یا پانی میں، خاص طور پر ساکن اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، لہذا اس سے دوری اختیار کرنا بہتر ہے۔ پیشاب اور پاخانہ روکنا بھی مکروہ ہے، لیکن اگر انسان کے جسم کے لیے، انسان کے بدن کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ پیشاب اور پاخانہ نہ روکے، کیونکہ ایسی صورت میں انسان کے جسم کے لیے مضر ہے پیشاب اور پاخانے کو روکنا، لہذا یہ حرام ہے کہ انسان کے جسم کے لیے مضر ہے، نقصان دہ پیشاب اور پاخانہ کو روکنا، پھر بھی انسان روکے تو یہ حرام ہو جاتا ہے، لہذا اس چیز سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ نماز سے پہلے پیشاب کرنا مستحب ہے، اسی طرح سونے سے پہلے بھی پیشاب کرنا مستحب ہے۔
مباشرت کرنے سے پہلے بھی پیشاب کرنا مستحب ہے، اور انزال منی کے بعد بھی پیشاب کرنا مستحب ہے۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں احکامات دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔